بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی یریکم آیاتہ وینزل لکم من السماء رزقا وما یتذکر الا من ینیب فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون رفیع الدرجات ذو العرش یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ لینذر یوم التلاق آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ سورہ المومن میں فرشتوں کی دعا اور پھر لوگوں کے انجام کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے، اور لوگوں کے انجام کے بارے میں یہ اس مرحلے پر گفتگو ہے جب وہ اپنے سارے قصوروں کا خود اعتراف کر رہے ہوں گے، اور اس وقت جس انجام سے انہیں سابقہ درپیش ہے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے، اور ایک انتہائی پچھتاوے کا عالم ان کے اوپر طاری ہو، ایسا پچھتاوا کہ جس میں انسان اپنے آپ کو کوستا ہے، اپنے ہاتھوں کو چباتا اور کاٹتا ہے۔ یہ پچھتاوا اس وقت ہوتا ہے کہ جب انسان کو یہ چیز دو ٹوک نظر آ جائے کہ یہ عمل جو مجھے کرنے کے لیے کہا گیا وہ کتنا آسان تھا اور اس کے کتنے بڑے بڑے فوائد تھے، اور میں وہ عمل کرنے کی پوری طاقت اور قدرت رکھتا تھا اور پھر میں نے نہیں کیا۔ اور یہی در حقیقت ایمان بالغیب ہے کہ اللہ انسان سے جس عمل کا تقاضا کرے وہ ماحول کی کسی واقعاتی دلیل کے بغیر اپنے آپ کو اس عمل کے لیے کھپا دے اور اپنی ساری صلاحیتیں اس عمل کی انجام دہی کے لیے لگا دے۔ یہ یقین اور یہ عمل، یہ ایمان کا عملی اظہار ہے۔ پھر وہ نتائج دیکھے گا جو دنیا میں اس کے سامنے نہیں آ سکتے تھے، انعام کی شکل میں بے بہا اور سزا کی شکل میں بھی ایسے نتائج کہ جن سے اب فرار ممکن نہیں ہے، یقینی نتائج۔ یعنی ایک بچے کو یہ کہا جائے کہ یہ سامنے جو چھوٹی سی دیوار ہے وہ اس کے ادھر جو ہے نا وہ تمہارا انعام پڑا ہوا ہے، لیکن تم یہ کرو، اور جب وہ کر جائے اور ادھر جائے تو اس کو محسوس ہو یہ تو بڑا ہی آسان پرچہ تھا۔ تو تاسف، افسوس تب ہوتا ہے جب آدمی یہ یقین کر لے کہ یہ عمل تو میرے بس میں تھا، اور کاش میں اس کو اس روح کے ساتھ کر لیتا جو یہ عمل اور یہ نتیجہ تقاضا کر رہا تھا، تو آج میرا حشر یہ نہ ہو۔ سادہ سی مثال آپ اس طالب علم کی سمجھ سکتے ہیں کہ جب پرچہ اس کے سامنے آئے تو وہ پرچہ اس کے ہاتھ سے اس طرح سے گر جائے کہ افسوس اور تعصف اس کے اوپر طاری ہو جائے۔ اور یہ دو طرح سے ہوتا ہے، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اتنا آسان پرچہ، یہ تو میرے تصور میں بھی نہیں تھا،
تب بھی یہ امر واقع ہو جاتا ہے کہ اتنا مشکل پرچہ، یہ تو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا. اب یہ مشکل ہوگا اس عذاب کو دیکھ کے کہ یہ نتائج اس کے آنے تھے، یہ ہولناک آگ اور یہ ساری چیزیں، اور دوسری طرف فرشتے میرے لیے دعا کرتے رہے اور میں نے ان ساری چیزوں کو جو ہے وہ رد کر دیا. یہ سبب بنے گا اس پریشانی اور تعصب کا. اب یہاں اللہ تبارک تعالیٰ ان دو آیتوں میں ارشاد فرما رہے ہیں هو الذی، یعنی ہوا ہے، ہوا الذی، ہوا ضمیر ہے، رب کی طرف اشارہ ہے، اور الذی اس کو خاص کر رہی ہے. کون ہے وہ؟ هو الذی یریکم آیاتہ، جو تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے. کیسے نشانیاں دکھاتا ہے؟ وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا، اور آسمان سے تمہارے لیے رزق نازل فرماتا. اب نشانیاں جا بجا بکھری ہوئی ہیں. خود انسان کا وجود اس کی نشانیوں میں سے ہے. اس کا دل، اس کا دماغ، اس کا یہ پورا سٹرکچر، یہ اس کی نشانیوں میں سے ہے. اس کا پیدا ہونا اس کی نشانیوں میں سے ہے. اس کا ایک قطرے کی، ایک مایا کی ایک بوند، اور اس کے اندر سارے خاندانی خصائص کا جمع ہونا، یہ اس کی نشانی. ماں کے اوپر اس کی شکل ہونا، یہ اس کی نشانی ہے. باپ دادا کے اوپر اس کی شکل ہونا، یہ اس کی نشانی ہے. اس کا اس ماحول میں اس زبان کو سیکھ جانا، یہ اس کی نشانی ہے. یعنی کیسے اگر ایک بچہ پنجاب کے ماحول میں پیدا ہوا تو وہ پنجابی سیکھتا ہے. ایک جو ہے وہ پشتو زبان کے ماحول میں پیدا ہوا ہے، وہ پشتو زبان سیکھ جاتا ہے. ایک انگریزی زبان کے ماحول میں بچہ پیدا ہوا ہے، وہ انگریزی زبان سیکھ جاتا ہے. بچہ ایک ہی ہے، ایک ہی طریقے سے ماں کے پیٹ سے وہ باہر آیا. ساری کائنات نشانیاں، یہ آسمان اس کی نشانی، یہ زمین اس کی نشانی، جمادات اس کی نشانی، اور وہ نشانیاں دکھاتا ہے. اس کے سامنے وہ نشانیاں آتی ہیں. قرآن مجید میں جا بجا ان نشانیوں کی اللہ تبارک تعالیٰ نے مثال جو ہے وہ قائم کی ہے. فَانْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، اے انسان جو تمہارے سامنے کھانا آیا ہے اس پہ غور کر، اس پہ نظر ڈال. یہ میری نشانی ہے. جب آپ کسی کو کہتے ہیں کہ ذرا یہ گھڑی تو دیکھو، یہ میں کہاں سے لے کے آیا ہوں، اسی طرح فَانْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، ذرا دیکھو کہ تم پیدا کیسے ہوئے ہو. تمہاری جو اتنی زبردست تخلیق ہے، یہ تمہاری تخلیق کیسے ہوئی ہے. پھر إِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اس کو دیکھو یہ کیسے یہ بلندی ہے، کتنی بلندی ہے. وہ پورے قرآن مجید میں إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، یہ میری نشانیاں ہیں. زمین و آسمان کی تخلیق، رات اور دن کا یہ الٹ پھیر، یہ میری نشانیاں ہیں. لیکن کن کے لیے؟ کن کے لیے؟ اولی الالباب، عقل مندوں کے لیے. وہ جو نشانی سے پتہ پالے وہ عقل مند ہے، اور جو نشانی سے بھی پتہ نہ پا سکے وہ پھر کون ہے؟ خود بخود معنی بن گیا کیا؟ بے وقوف ہے، عقل سے خالی ہے. یہاں ایک دوسری صفت بیان کی گئی ہے نشانیاں پانے والوں کی. وہاں اولی الالباب کا انہیں خطاب دیا گیا ہے کہ یہ صاحب عقل ہے. اور یہاں وما یتذکر، اور نہیں کوئی نصیحت پاتا
یہ تذکرہ جو ہے یہ نصیحت ہے، ذکر جو ہے یہ نصیحت ہے، اس لیے کہ ہر تذکرے کے اندر ماضی اور مستقبل اور حال جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہر گفتگو کے اندر آپ دیکھیں گے جب آپ اس کا تجزیہ کریں گے کہ اس میں ابتدا اور انجام دونوں نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ وما یتذکر، اور نہیں تذکرہ پاتے، یہ نہیں نصیحت پاتے، الا من ینیب، وہی جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہوتے ہیں۔ اب اس پر ذرا غور کریں، یہ اللہ نے کتنی بڑی بات کہہ دی۔ نصیحت نہیں پا سکو گے، سمجھ بوجھ نہیں حاصل کر سکو گے۔ سمجھ بوجھ حاصل کرنے کے ساتھ یہ چیز لازم کر دی گئی ہے کہ تمہارے اندر اللہ کی طرف رجوع موجود ہے۔ گویا جتنا زیادہ آدمی کا اللہ پہ ایمان، اس کی طرف رجوع، اسی قدر زیادہ وہ نصیحت پانے والا بنتا چلا جائے گا۔ تو یا اللہ یہ جو لوگ ہیں یہ تو تیری طرف رجوع کرنے والے نہیں ہیں، جو نئی سے نئی ایجادات کرتے چلے جا رہے ہیں، یہ تو نہیں ہے ایسے۔ لیکن اللہ کی کائنات میں تضاد نہیں ہے، ہیں یہ بھی رجوع کرنے والے، لیکن اپنے دائرے کے اندر۔ یہود و نصارہ ہیں، اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، قیامت پہ ایمان رکھتے ہیں، اور ان میں سے جو اپنی انفرادی زندگی کے اندر اس رجوع کو واقعی رجوع سمجھتے ہیں، ان کے اندر بھی وہی اوصاف پیدا ہوں گے۔ اور اگر مسلمان انفرادی طور پہ اور بحیثیت اجتماع اللہ کی طرف رجوع کرنے والے نہ رہیں تو کائنات کا سفر تو نہیں رکنا ہے، لوگوں کی ضروریات کرنے کا عمل تو رکنا نہیں ہے۔ لہذا اللہ پھر ان قوموں کو توفیق دے دے گا جو مسلمانوں کے ایمان اور رجوع کے مقابلے میں آج کے دور کے اندر نبی آخر الزمان کے اوپر ایمان نہیں رکھتی، لیکن وہ انسانی فلاح کے لیے کام کر رہی ہیں۔ یہ بنیادی وصف ہے تو اہل ایمان کا، لیکن اگر اہل ایمان دنیا کی اس اسٹیج پہ موجود نہیں ہے تو اللہ جن روحوں کو تخلیق کر رہا ہے اور دنیا میں بھیج رہا ہے، اور جن کا پورا نان و نفقہ اس نے اپنے ذمے لیا ہوا ہے، اس نے تو بہرحال ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا ہے۔ اور اگر صحیح ڈگری رکھنے والا آدمی سٹیج پہ نہیں ہے تو کوئی دوسرا جو اس سے کم تر درجے کا ہے اللہ اس کو توفیق دے دے گا۔ ہے تو یہ تمہارا وصف کہ نصیحت تمہیں ملے گی، اور نصیحت ملنا در حقیقت تمام جامع کمالات کا حصول ہے کہ جی فلاں نے نصیحت پا لی ہے۔ اس کا ٹھیٹھ معنی آپ کیا کریں گے کہ اب وہ ٹھیک ہے، اگر کاروبار کر رہا ہے تو ٹھیک کر رہا ہے، اگر پڑھ رہا ہے تو ٹھیک، اب وہ نصیحت اس نے پا لی ہے۔ تو گویا جو قوم نصیحت پا جائے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے ان جامع کمالات کو حاصل کر جاتی ہے، اور یہ تمہارا ٹھیکہ ہے اور یہ تمہارے لیے ہے، کیونکہ تم اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہو، اور یہ انہی کا خاصہ ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہوں گے۔ گویا وہ اقوام جو اللہ پہ زندہ ایمان رکھتی ہوں، دنیا کے اوپر برتری، تفوق، غلبہ اور تمام ایجادات کا موجد بننا اور دنیا کے اندر ایک لیڈنگ رول، یہ ان کے لیے، یہ ان کے لیے من یونیب، جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو۔ انفرادی زندگی کے اندر جب ہم اس بات کو لائیں گے تو ہر وہ آدمی جس کا رویہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو وہ نصیحت پاتا چلا جائے گا۔ اچھا یہ کام خراب ہوا ہے، میرا اللہ ناراض ہو جائے، یہ کام کیوں کر رہا ہوں؟ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔
ہر چیز میں اس کا رب، اور پھر اللہ اس کو نصیحت دے گا، اللہ اس کو راستہ دے گا، اللہ اس کو کامیابی دے گا۔ کوئی نافرمانی ہو جائے اور فوراً رب کی طرف رجوع کر لے، کوئی غلطی اور کوتاہی ہو جائے اور فوراً اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو جائے، کسی کو یہ محسوس نہ ہو کہ اس کی ایک میں ہے جو ہمیشہ سے بنی ہوئی ہے۔ ذرا میرے اس نقطے پہ آپ غور کیجئے گا۔ انسانوں کے بارے میں آج کل بالکل طے شدہ فارمولہ ہے کہ یہ کیسا آدمی ہے، فلاں کیسا ہے، فلاں کیسا ہے، فلاں کیسا ہے، اور اسی کے مطابق ہم اس سے بیہیو کرتے ہیں۔ اس کو غصہ بہت جلدی آتا ہے، بھی ذرا دھیان سے رہنا، یہ آدمی اس کام سے خوش ہو جاتا ہے۔ اسی پر ہمارے رویے بنے ہوئے ہیں۔ اگر کسی کے ساتھ ناراضگی ہے تو 20 سال سے ناراضگی ہے، نہیں میں نے نہیں بولنا اس سے، یہ آدمی ہے ہی ایسا۔ اور کسی سے دوستی بنی ہوئی ہے تو وہ جو کچھ مرضی کر رہا ہے اس سے دوستی بنی ہوئی ہے۔ جو یونیب ہوتے ہیں وہ اس طرح سے مٹی کے بنے ہوئے فکس مادو نہیں ہوتے، ہر لہجہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان، یہ یونیب ہے۔ ان کا جو کریکٹر ہے وہ اپنی ذات اور اپنے نفس کے تابع نہیں ہے کہ جو میرے دل و دماغ کے اندر خیال آ گیا ہے اب میں نے پکا کر دیا، میں اس سے نہیں بولنا، یہ فلاں ایسا ہے بس ایسا ہے، ہمیشہ سے ایسا ہے۔ ہم سارے دیکھ لیں، ہم نے اپنی ایک نیگیٹو اور ایک پازیٹیو لسٹ بنائی ہوئی، ہم نمازیں بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، قرآن بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہماری لسٹ کو کوئی بندہ پھاڑ نہیں سکتا۔ میں نے بڑی کوشش کی ہے اپنی زندگی میں کہ لوگوں کی سوچ ان لوگوں کے بارے میں تبدیل ہو جائے جو انہوں نے اپنی لسٹ میں لکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ آپ یقین کریں کامیابی نہیں ہوتی۔ پڑھے لکھے لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، حالانکہ بندے اور رب کا معاملہ اس طرح سے آپس میں جڑا ہوا ہے جیسے بدن اور روح کا معاملہ جڑا ہوا ہے۔ بندہ ہے ہی روح کے سر پہ، روح اس کی ہے۔ آپ کے سامنے وہ بندہ کیسا ہے، لیکن کیا معلوم آج کی شب اس نے اپنے رب سے کیا تعلق جوڑا ہے کہ رب اس پہ نثار ہو گیا۔ کیا اس کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ کوئی اس کی کوئی ٹو لگا سکتا ہے؟ اور آپ وہی کھڑے ہیں، آپ وہی کھڑے ہیں۔ میرا یہ نقطہ اگر آج آپ نے پلے باندھ لیا تو آپ بالکل ڈیفرنٹ انسان بن جائیں گے۔ حالانکہ وہ بندہ کہیں سفر کر کے کہیں سے کہیں پہنچ چکا ہے اپنے اس رجوع کرنے والے رویے کی وجہ سے۔ اس لیے میرے عزیزو، ہر لمحے اللہ سے رجوع کرنے والا، اس میزان کے اوپر چیزوں کو رد اور قبول کرنے والا، وہ ایک بالکل بدلتا ہوا انسان ہوگا، ایک بالکل ڈیفرنٹ انسان ہوگا۔ اور جب وہ اللہ کو رد و قبول کا معیار بنا لے تو اس کی زندگی میں افراط و تفریط نہیں ہوگا۔ وہ اپنی زندگی میں کبھی دائیں اور کبھی بائیں کی کھائیوں میں نہیں گرے گا۔ وہ ایک معتدل انسان ہوگا، وہ ایک بیلنس پرسنالٹی ہوگی، اور اس سے ہر وقت لوگوں کو خیر ملے گا۔ یعنی یہ آخری اس کے اندر جو ہے یہ نقطہ ہے کہ اس سے ہر وقت لوگوں کو کیا ملے گا؟ خیر ملے گا، خیر ملے گا۔ کیونکہ جو رب سے جڑا ہوا ہے وہ سوائے خیر کے لوگوں کو دے ہی نہیں سکتا۔ اس سے چغلی نہیں ملے گی، اس سے غیبت نہیں ملے گی، اس سے کسی کے اوپر غلط الزام لگا ہوا نہیں ملے گا۔ وہ چھوڑو ہی چھوڑو گے، کیا ہے تمہیں، چھوڑو جاؤ اپنا کام کرو جاؤ۔ وہ ہر لمحے ایک ایسا انسان ہوگا جو صرف اپنے اللہ کو راضی کرنے کے سوا
اور کسی چیز پہ اس کی نظر نہیں ہوگی۔ یہ جو ہم مستقل رویے بنا لیتے ہیں وہ جو کبھی خرابی نہیں ہوتی، حالانکہ اپنے بارے میں ہم یہ سمجھتے ہیں۔ ذرا اس نقطے کو خاص طور پر کیپچر کریں۔ اچھا کل جو مجھ سے غلطی ہوئی تھی نا، یہ سمیع الرحمان کہے گا کہ میاں صاحب اس کو آج بول جائیں، نہیں بس گل بات ہو گئی تھی اور بس کافی بات ہو گئی تھی، پھر زیادہ صاحب اس بات کو بھول جائیں، فلاں میرا دوست ہے اور یہ اس بات کو بھول جائیں، لیکن خود یہ رویہ اڈاپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ 10 سال پہلے کسی سے یہ واقعہ ہوا تھا اور میں اس کو بھول جاؤں، خود تیار نہیں۔ خود انسان یہ سمجھتا ہے کہ میری ساری چیزوں کے اوپر جو ہے وہ پردہ ڈال دیا جائے، خود انسان یہ توقع رکھتا ہے، لیکن وہ دوسروں کے اوپر پردہ ڈالے اس کے لیے وہ تیار نہیں۔ وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ۔ کون نصیحت پاتے ہیں؟ جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، اور نہیں نصیحت پائیں گے، یہ اللہ پاک نے فرما دیا ہے، جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والے نہیں ہیں۔ اب جو میں نے بات چھیڑی تھی اہل مغرب کی، جو آج اللہ پہ وہ لوگ جو ایمان نہیں رکھتے، یا وہ یہود و نصارہ ہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہ ایمان نہیں رکھتے ہیں، تو اس آیت نے پھر یہ بھی بتا دیا کہ نصیحت در حقیقت وہ نصیحت ہوتی ہے جو انسان کو آخری خسارے سے بچا دے، حقیقی خسارے سے بچا دے۔ یعنی یہ ساری بات جس تناظر میں آ رہی ہے کہ جب وہ محشر میں کھڑا ہو تو یہ نہ ہو کہ وہ جہنم کے کنارے کھڑا ہو کر یاد کرے کہ مجھ سے کاش یہ غلطیاں نہ ہوتی، بلکہ وہاں حقیقی کامیابی یہ ہے کہ آج اس کا اعمال نامہ اس کو دائیں ہاتھ میں دے دیا جائے اور اس کو جنت کا راستہ دکھا دیا جائے، اور یہ انجام ان کے حصے میں نہیں آئے گا جو اللہ پہ ایمان لانے والے نہ ہو، جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والے نہ ہو۔ وہ دنیا میں بے شک جتنے مرضی نوبل پرائزز حاصل کر لیں، جو مرضی وہ دنیا میں کر لیں، لیکن اگر اللہ کے اوپر ایمان لا کر عمل نہیں کیا اور اللہ کو مرکز محور نہیں بنایا، تو چاہے وہ ساری دنیا کی خدمت کر کے مر جائیں، وہ اس انجام کو نہیں پہنچ سکتے کہ دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملے اور وہ جنت کے راستوں پہ جا رہے ہیں۔ یہ ایمان کے ساتھ فَادْعُوا فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ فَادْعُوا اللَّهَ، پکارو اپنے رب کو، خالص اپنے دین کو اللہ کے لیے کرتے، اللہ کو پکارو۔ اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کرنا یہ ایک اہم موضوع ہے قرآن مجید کا، اور اگر اس کا خلاصہ 2-3 لفظوں میں بیان کیا جائے تو وہ یہ ہے کہ اس زندگی کے اندر جتنے بھی الہ اور بزرگی کے تصورات ہیں، حاکم کے تصورات ہیں، عادل کے تصورات ہیں، منصف کے تصورات ہیں، رازق کے تصورات ہیں، مشکل کشا کے تصورات ہیں، یہ سارے تصورات انسان رب سے جوڑ دے۔ وہی حاکم، وہی عادل ہے، وہی رازق ہے، وہی مالک ہے۔ تمام دائروں کے اندر انسان اپنی زندگی کا تسمہ، اپنے خیالات اور سوچوں کا نگینہ اللہ سے جوڑ دے۔ فَادْعُوا لَهُ، فَادْعُوا اللَّهَ، اللہ کو پکار، مخلصین لہ الدین وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اور انکار کرنے والوں کو جتنا مرضی برا لگے، تمہارے ماحول کو جتنا مرضی برا لگے، نماز نہ پڑھو، دفتر سے نکال دیے جاؤ گے، برقع نہ پہنو، دفتر سے نکال دیے جاؤ گے، داڑھی نہ رکھو، نوکری چھوٹ جائے گی، اپنے باس کا وہ حکم نہ مانو جو اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کے خلاف ہے، اپنے تمام تصورات اللہ سے جوڑ لو،
جتنی مرضی اس راستے میں قیمت ادا کرنی پڑ ادا کرنے کے لیے تیار. یہ مخلصین لہ الدین. امریکہ ہمارا مقاطعہ کر دے, ہم اسلامی قانون نافذ کریں, ہماری امداد روک دے, جو چاہے امریکہ کر لے, لیکن ہم اللہ تبارک تعالیٰ کی تعلیمات کو اپنائیں گے کہ ہم مسلمان ہیں. یہ ہے دین کو اللہ کے لیے خالص کرنا. دین کیا ہے؟ زندگی گزارنے کا راستہ, طریقہ, یہ دین. اور جتنا مرضی یہ کفار کو, اللہ کا انکار کرنے والوں کو یہ برا لگے, ساری دنیا ہمارا مقاطعہ کر دے, امریکہ ہمارا بائیکاٹ کر دے, ہمارے جہازوں کا بائیکاٹ کر دے, ہماری ٹیکسٹائل کا بائیکاٹ کر دے, جو مرضی ہو جائے, ماں باپ گھر سے نکال دیں, دوست جو ہیں وہ ساتھ دینا چھوڑ دیں, لیکن اپنی زندگی اور اس کے رویوں کو اللہ کے لیے خالص کر دیں. اور یہ در حقیقت اللہ پاک نے تشریف فرما دی ہے منیب کی. پیچھے لفظ آیا نا منیب کا, کہ منیب وہ ہوگا جو اپنے اس طریقے زندگی کو مکمل طور پر رب کے تابع کر دے, وہی رجوع کرنے والا. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.